خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی۔ میں آج سبق نمبر 6 پیش کرنے والا ہوں، جو مرکز کی انجیل کے متعلق ہم سیکھ رہے ہیں، اور خداوند کے فضل سے ہم اس اسٹڈی کو اور 7 ہفتوں میں کمپلیٹ کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ 3 مہینے تک مرکز کی انجیل کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ جس طرح مرکز کی انجیل نے میری زندگی میں تبدیلی لایا ہے، اسی طرح یہ آپ کی زندگیوں میں بھی تبدیلی لانے کا سبب بنی ہوگی۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم آج کے سبق کی طرف بڑھے، خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے تاکہ آج ہم بہتر طریقے سے خدا کے کلام کو سیکھنے والے بن جائیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ بہربر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، تیرا شکر، تیری حمد، تیری ستائش کرتے ہیں، کیونکہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے۔ اور پھر خداوند تمہیں بار بار یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم تیرے پاس آ کر تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ خداوند اپنا روح قدس عطا کر، جو میری رہنمائی کرے، سننے والوں کی رہنمائی کرے، تاکہ آج خداوند ہم اس سبق کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں۔ خداوند تو اب سے لے کر ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے غلام یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ جب ہم مرکز رسول کی انجیل اس کا 6واں، 7واں اور 8واں باب دیکھتے ہیں، تو یہاں پر بہت سے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک خاص مسئلہ جس کی طرف آج ہم توجہ دینے والے ہیں وہ روایات ہیں۔ اور یہ یسوع مسیح اور فریسیوں کے درمیان ہمیشہ اس بات پر بحث ہوتی رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ سبت میں جب وہ اناج بالیاں ان نے توڑی گھیوں کی، تو اس وقت ان نے ہاتھ سے رگڑا، تو اس پر مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ بزرگوں کی روایات پر عمل نہیں کرتے۔ روایات کیا تھی کہ سبت کے دن آپ یہ کام نہیں کر سکتے، جبکہ بائبل کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں لکھی تھی۔ دوسری بات جس پر ان کو مسئلہ تھا وہ بھی روایت تھی کہ یعنی اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کے بغیر کھانا کھانا، اور اس میں بھی انہیں مسئلہ تھا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت تھی، اور یسوع مسیح نے کیوں اس سے کہا کہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ چیزوں کو خدا کی خدمت کے لیے وقف کرنا تاکہ دوسروں کو ان سے لطف اندوز نہ ہونے دیا جائے، یہ بھی ایک روایت تھی۔ کوئی بھی چیز آپ لے کر خدا کے لیے وقف کر دیتے ہیں اس لیے کہ دوسروں کو اس سے لطف اندوز نہ ہونا پڑے۔ کسی غیر قوم کو چھونے اور ان کے ساتھ کھانا کھانا، یہ بھی روایت تھی۔ بہت سی روایت تھی جنہوں نے فریسی مذہب کو مشکل بنا دیا تھا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی روایات ہماری کلیسیوں کے اندر پائی جاتی ہیں جو ہماری مذہبی زندگی کو مشکل بنا دی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مسائل کا شکار ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کس طرح خدا کے کلام کو بہتر طریقے سے اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ یہ تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی پیروی کریں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا واضح کلام ان تک نہیں پہنچتا۔ انہی روایات کی بدولت بائبل مقدس میں متی 23 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ انہی روایات کی وجہ سے فریسی اندھے ہو چکے تھے، کیونکہ وہ ہر طریقے سے ان روایات پر عمل پیرا ہونا چاہتے تھے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اے اندھے راہ بتانے والو، تم پر افسوس جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ یعنی وہ انہیں کیا کہتا ہے؟ اندھے رہنما، اے اندھے راہ بتانے والو، اے رہنماؤ، تم نے اس کلام کو مختصر طور پر فرق طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور
جس کی وجہ سے لوگوں پر آسمان کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اے ریاکارو، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ یعنی ان روایات کی وجہ سے لوگوں پر جنت کے دروازے بند، خدا کی بادشاہت کے دروازے بند ہو گئے روایات کی وجہ سے۔ تو آج اگر ہم جائزہ لیں تو اپنی زندگیوں کا اور اپنی کلیسیوں کا جائزہ لیں، تو شاید ہمارے اندر بھی ایسی روایات ہیں جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہیں، اور شاید ہمارے اوپر بھی آسمان کی بادشاہت کے دروازے بند ہو رہے ہیں کیونکہ ہم ان روایات پر عمل پیرا ہیں۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہے انسانی روایات ایک طرف، اور جو خدا کی روایات ہے، خدا کا کلام ہے، وہ دوسری طرف۔ انسانی روایات بامقابلہ الہی احکامات، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو متی 7 باب اور اس کی 1 سے 13 آیات میں ہمیں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے یہاں پر کیا لکھا ہے۔ مرکز رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ پھر فریسی اور بعض فقیر اس کے پاس جمع ہوئے، وہ یروشلم سے آئے تھے، یعنی اس جگہ سے جہاں وہ خدا کا کلام لوگوں کو بتاتے تھے، یروشلم سے وہ آئے، اور انہوں نے کیا بات کی، نے کہا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن ہاتھ دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت کے مطابق جب تک اپنے ہاتھ خود دھو نہ لیں نہیں کھاتے، اور بازار سے آ کر جب تک غسل نہ کر لیں نہیں کھاتے، اور بہت سی اور باتیں کہ جو ان کی پہنچ میں ہیں پہنچتی ہیں پابند ہیں، جیسے انوں جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کو دھو۔ بس فریسی اور فقیوں نے اس سے پوچھا، کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہاں پر ناپاک ہاتھوں کا ذکر کیا گیا۔ ناپاک ہاتھ ہوتے کیسے تھے جن کے لیے دھونا ضروری تھا؟ اب ناپاک ہاتھ اس لیے ہوتے تھے جب آپ نے کسی ایسے شخص سے ملاقات کی جو غیر قوم کا ہے۔ یہاں پر بالکل اس بات کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے کہ بزرگوں کی روایت پر عمل نہیں کرتے۔ روایت ہاتھ دھونے کا نہیں مسئلہ، ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے، لیکن یہاں پر وہ روایت کا ذکر کا ہے۔ یسوع نے ایسا کہا ہے، تاہم یہ افسانے صحت کے بارے میں نہیں ہے۔ یسوع کے زمانے میں اس ملک میں بہت سے لوگ رسمی پاکیزگی میں بارے میں بہت فکر مند تھے۔ رسمی پاکیزگی کے بارے میں یہ لوگ بہت زیادہ فکر مند تھے۔ اب رسمی پاکیزگی کیا تھی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے اور نئے ناموں کے درمیان کے وقت کے دوران رسمی طور پر پاک رہنے کے لیے ہاتھ دھونے کا خیال عام لوگوں تک پھیلا دیا گیا تھا، حالانکہ یہ اصول اصل میں پرانے عہد نامے میں صرف کہنوں پر لاگو ہوتے تھے۔ یعنی انہیں کیا کہا گیا تھا؟ انہیں کہا گیا تھا کہ جب آپ ہیکل میں جاتے ہو تو آپ کے لیے ہاتھ دھونا ضروری ہے، اور اسی تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ یسوع نے ان کے پوچھے گئے سوال کا براہ راست جواب دینا، اس کے بجائے اس نے کیا کہا؟ نہیں دیا، لیکن اس کے بجائے اس نے کیا کہا؟ وہ اپنے شاگردوں کا دفاع کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ یسایہ کے سخت الفاظ کا حوالہ دیتا ہے،
جو ایسی قوم کو ملامت کرتا ہے جو لفظی طور پر خدا کی عزت تو کرتی ہے مگر دلی طور پر نہیں۔ یا عیسائیہ کا اقتباس انسانی روایات کو خدائی احکامات کی جگہ پر رکھنے کی مذمت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس نے ان سے کہا، چھٹی آیت، عیسائیہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی کام کی تعلیم دیتے ہیں، اور تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے متعلق سوچئے کہ کیا ہماری زندگی میں ایسی روایات ہیں جو یسوع کے کلام کے برعکس ہیں؟ اگر ایسی ہیں تو انہیں ہمیں ترک کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ روایات ایسی نہیں ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں مگر ان کے دل مجھ سے دور، یعنی کہ یہ صرف دکھاوے کے لیے میری پرستش کرتے ہیں یا میری عبادت کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے۔ اگر میں آج دکھاوے کے لیے خدا کی عبادت کرتا ہوں تو پھر یہ غلط ہے۔ بہت سی ایسی روایات ہیں جو اچھی روایات ہیں، مثال کے طور پہ خدا کے گھر میں جانا، جا کر عبادت کرنا اچھی روایت ہے، لیکن بہت سی ایسی روایات ہیں جو خدا کے کلام کے برعکس ہیں۔ اور عیسائیہ نبی کا صاحب کیا کہتا ہے کہ یہ منہ سے صرف میری تعظیم کرتے ہیں، دل ان کے مجھ سے دور ہے۔ تو کیا میرا دل خداوند سے دور ہے؟ لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ اگر خدا سے دل ہمارے دور ہے تو پھر ہم خدا کی پرستش دلی طور پر نہیں کرتے۔ فریسیوں میں اس مذہبی روایت سے تصادم کر رہا تھا، کیونکہ والدین کی جگہ، مثال کے طور پہ یسوع مسیح نے انہیں آگے جا کے کیا کہا، 7ویں باب کی اگلی آیات جب ہم پڑھتے ہیں نامی آیت سے، اس نے ان سے کہا تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو، کیونکہ موسیٰ نے فرمایا کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ اگر کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ قربان یعنی خدا کی نظر ہو چکی، تو تم اس سے پھر باپ یا ماں کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے، یوں تم خدا کے کام کو اپنی روایات سے جو تم نے جاری کی ہیں باطل کر دیتے ہو، ایسے بتیرے کام کرتے ہیں۔ اب یہ روایت کیا تھی؟ روایت یہ تھی کہ اگر مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے پاس گھر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کے لیے اس گھر کو وقف کر دیا ہے، میں نے خدا کو دے دیا ہے، تو جب تک وہ زندہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کے والدین اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہ ایک مذہبی روایت تھی ان کی، اور وہ والدین کی جگہ وہ خدا کے احکامات کو رد کر رہے تھے تاکہ وہ اس چیزوں کو استعمال نہ کر سکے جو خدا کی نظر ہو چکی ہے، جبکہ بزرگ والدین بزرگوں کو استعمال سے انکار کر دیا جاتا تھا اور وہ خود تمام چیزیں استعمال کرتے تھے۔ ذرا خیال کریں، کوئی شخص ہے جو اپنے والدین سے یوں کہتا ہے مجھے افسوس ہے ابا جی، میں آپ کی مدد کرنا پسند کرتا ہوں مگر میں نے وہ رقم ہیکل میں دے دی ہے، یعنی وہ منافق ہے جس پر یسوع نے آواز اٹھائی۔ انسانی روایات کو خدا کے کلام پر فوقیت دینا۔ تو پھر ان فریسیوں کا کیا جواب دیا گیا؟ یہی کہ ہاتھ دھونا اتنا اہم نہیں جتنا خدا کے حکم ماننا اہم ہے، مگر 10 کام کو توڑنا مروڑنا ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر میں خدا کے احکامات کو رد کر رہا ہوں اور روایات کو مان رہا ہوں تو پھر
اب ہاتھ دھونے کے متعلق یہ تھا کہ بھائی اگر آپ نے کسی اجنبی سے ملے ہو جو غیر یہودی ہے تو آپ ناپاک ہو، لہذا آپ کے لیے ہاتھ دھونا ضروری ٹھہر گیا۔ ہمارے یہاں کون سی ایسی روایات ہیں جو خدا کے احکام سے تصادم رکھتی ہیں؟ ہمارے لیے کیا ضروری ہے، پاک دل یا صاف ہاتھ؟ ہم دیکھتے ہیں 14ویں آیت میں، مرکز 7 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ لوگوں کو پھر پاس بلا کر ان سے کہنے لگا، تم سب میری سنو اور سمجھو، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے انسان کے اندر داخل ہو اور اسے ناپاک کر دے، مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اس کو ناپاک کرتی ہیں۔ اگر کسی کے سننے کے کان ہو تو وہ سن لے۔ ہاں، یہ کیا لکھا ہے 14 اور 15 آیت اور 16ویں آیت میں؟ یہاں پر اس حوالے میں یسوع کے الفاظ بہت سے لوگوں کے لیے ایک مما بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ابار 11 کی تعلیمات سے تعلق رکھنے والے پاک اور ناپاک کھانوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کیا یسوع اس فرق کو مٹا رہا ہے؟ کیا ہم یہ سیکھنے میں غلطی کر رہے ہیں کہ کلیسیا کے اراکین جو گوشت کھاتے ہیں انہیں صرف پاک جانوروں کی فہرست میں سے کھانا چاہیے؟ یسوع کے لیے مرکز 14 باب اور اس کی 7 باب اور اس کی 14 سے 19 آیت میں موسیٰ کی ہدایت کو مسترد کرنا عجیب بات ہوگی۔ اس نے خاص طور پر مرکز 7 باب 6 سے 13 میں روایات کے خلاف موسیٰ کا دفاع کیا، وہ روایت جس کے فریسی فروغ دے رہے تھے۔ عہد نامہ قدیم کی تعلیم میں اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، کھانے کے قوانین اس سے ہٹ کر ہیں۔ مرکز 7:19 کے مطابق یسوع تمام کھانوں کو پاک نہیں ٹھہرا رہا، نہ ہی وہ کھانے کے قوانین کو ختم کر رہا ہے، بلکہ اس کی بجائے یہ ہے کہ چھونے سے آلودگی کی روایات جو فریسیوں نے بنا رکھی تھی بقول یسوع وہ غلط تھی۔ مثال کے طور پر یہ اسی طرح سے غلط تصور ہوتی ہے اگر آپ غیر قوموں کے ساتھ رابطہ رکھنے سے آلودہ ہو سکتے ہیں تو آپ ان کے اس کھانے سے بھی آلودہ ہو سکتے ہیں جن کو انہوں نے چھوا تھا۔ تو یہ ہے تھی، دیکھیں مرکز 7 باب اور اس کی 17 آیت سے، اور جب وہ بھیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کے معنی پوچھے۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزبلہ میں نکل جاتی ہے، یہ کہ اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر 20ویں آیت میں 20 سے 23 آیت میں کیا؟ پھر اس نے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیالات نکلتے ہیں، یہ چیزیں ہیں جو ناپاک کرتی ہیں۔ کھانا یا پاک کرنے کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا جو چیزیں آپ سنتے ہو اس سے ناپاک نہیں ہوتے ہو، ناپاک ہے وہ ہے جو آپ سے کے باہر نکلتی ہے، وہ برے خیالات نکلتے ہیں، حرام کاریاں ہیں جو باہر آتی ہیں، لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن ہے جو باہر آپ کے نکلتی ہے، تو اس لیے وہ چیزیں آپ کو ناپاک کرتی ہیں۔ حرام کاری، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی، یہ سب بری چیزیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ تو یہاں پر وہ کھانے کا ذکر نہیں کر رہا میرے عزیزوں، یہاں پر وہ اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے خیالات کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنے خیالات کو بہتر بنانا ہے، ہم اپنے خیالات ایسے نہ ہوں جو ہمارے کریکٹر پر اثر انداز ہو۔
19 آیت میں لکھتا ہے، یسوع بتاتا ہے کہ کھانا دل میں نہیں جاتا بلکہ پیٹ میں اور پھر آنتوں سے ہوتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن مرکز 7:21-23 میں وہ بتاتا ہے کہ برائی دل کے اندر سے نکلتی ہے، جو کہ کسی بھی انسان کا مرکز ہے۔ پھر یسوع برائیوں کی ایک فہرست پیش کرتا ہے جو برے خیالات سے شروع ہوتے ہیں اور بعد میں برے اعمال پر ختم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی سوچ جو ہے وہ خیالات بناتی ہے، خیالات کے بعد آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر آپ ان خیالات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جب مرکز 7 باب اور اس کے 10 آیت میں جو 5واں حکم کا حوالہ دیا گیا ہے تو اس سے سمجھ لیں کہ باقی کام بھی ہے۔ مزید یسوع نے بے فائدہ پرستش کا حوالہ بھی دیا۔ مرکز 7:7 کے مطابق کسی بھی حکم کو توڑنا پہلے 4 احکام سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یسوع اپنی اس بات سے خدا کے احکامات کے محافظ کے طور پر کھڑا ہے۔ تو یسوع مسیح شاید خدا کے احکام کا کامل علم آپ کے پاس ہے، مگر یہ بتائیں کہ آپ کا دل کس کے پاس ہے؟ یہ ہے جو ہمیں سب سے زیادہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرکز 7 باب اور اس کی 24 سے 30 آیت میں اس کہانی میں اہم اسباق پائے جاتے ہیں جو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سیکھ جائیں۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں 24 سے 30 تک۔ پھر وہاں سے اٹھ کر سور اور سیدا کی سرحدوں میں گیا اور ایک گھر میں داخل ہوا اور نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے، مگر پشیدہ نہ رہ سکا، بلکہ فی الفور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی اس کی خبر سن کر آئی اور اس نے قدموں پر گری۔ یہ عورت یونانی تھی اور قوم کی سرفیانی کی۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ یہ بدروح کو اس کی بیٹی میں سے نکالے۔ اس نے اس سے کہا، پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے، کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، ہاں خداوند، کتے بھی میز کے تلے ٹکڑوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں۔ اس نے اس سے کہا، اس کلام کی خاطر جات، بدروح تیری بیٹی سے نکل گئی۔ اور اس نے اپنے گھر میں جا کر دیکھا کہ لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدروح نکل گئی۔ یہ ہم نے کل کے مطالعہ میں جو ابھی ہم نے کیا، اس حوالے میں پائی جانی کہانی میں پریشان کون سوالات جنم دیتی ہے، بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جس نے آ کر اس عورت کو اتنا سخت جواب کیوں دیا، اپنی باتوں میں اسے کتا کیوں کہا؟ یسوع برملا بات کی وضاحت نہیں کرتا، تو بھی اس کے جواب میں 2 خصوصیات پائی جاتی تھی کہ وہ کیا سکھا رہا ہے۔ مرکز 7 باب اس کی 27 آیت میں وہ کہتا ہے کہ لڑکوں کو پہلے کھلایا جانا چاہیے۔ اگر کوئی پہلا ہے تو منقطع لگتا ہے کہ وہاں کوئی دوسرا بھی ہوگا۔ کیا کہتا ہے کہ پہلے لڑکوں، اس کا مطلب دوسرا بھی ہے۔ دوسری خصوصیت ہے کہ یسوع الفاظ کتے کی ایک چھوٹی شکل کا استعمال کرتا ہے، جس کا مطالعہ کتے کے بچے نہیں، بلکہ سیاق و سباق میں گلی کے کتوں کے برعکس کتوں کو گھر کے اندر جانے کی اجازت ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ پہلے میں نے ان کو دینا، اس کا مطلب اس نے ایک ایسا نقطہ چھوڑا جس کی بنا پر یہ عورت میں حوصلہ پیدا ہوا کہ میں اگرچہ دوسرے درجے پر ہوں تو بھی خدا مجھے دے گا۔ کہتا ہے پہلے اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، یعنی دوسرے مطلب کہ آپ کو بھی ہے، آپ کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس عورت نے یسوع کو یہ جواب کیسے دے دیا؟ کیا جواب دیا؟ یقیناً بیٹی کی محبت نے اسے مجبور کیا۔ کیا یسوع نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی؟ اس نے کہا پہلے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے اشارہ کیا کہ وہ میز کے نیچے کتا ہے۔ جس طرح کتا گھر میں میز کے نیچے ہوتا ہے، اسی طرح وہ یسوع کے قدموں میں اپنی ہوتے ہوئے بیٹی کے لیے التجا کر رہے تھے، وہ اس کے قدموں میں تھی۔ اس نے گرے ہوئے کھانے پر
کتے کے حوالے کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یسوع کے قدمے میں ہوں، تو جو ٹکڑے میز سے گرتے ہیں وہی کتے بھی کھاتے ہیں۔ عورت کا جواب اس کے ایمان کو ظاہر کرتا، اپنی بیٹی کو دور سے شفا دینے کی زبردست معجزے کو ٹکڑا کہنا دوسروں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یسوع کی طاقت خاص طور پر مسیح تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی شفا کے لیے، اگر ایسا معجزہ ایک ٹکڑا ہوتا تو پوری روٹی کیا ہوتی، اور یہ کہ اس کی درخواست منظور کرنا ایک چھوٹی سی بات تھی۔ اس کے لیے یسوع نے اس عورت کی حوصلہ افزائی کی اور اس کی درخواست کو قبول کیا۔ زمانوں کی امانگ میں مسز ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں، اس کے ساتھ اپنے برتاؤ سے یسوع نے اس پر یہ ظاہر کر دیا کہ وہ جسے اسرائیل سے نکالا ہوا سمجھا جاتا ہے، یسوع کی بدولت اب اجنبی نہیں رہا ہے، بلکہ خدا کے گھر میں ایک فرزند بن گیا ہے۔ اس کافر ہوتے ہوئے اپنے باپ کے توفو میں شریک ہونا اس کا احساس ہے۔ دوسری قوموں کے لیے تعصب کیوں مسیح کی تعلیم کے برعکس تھا؟ مسیحی لوگ دوسری قوموں سے تعصب نہیں کرتے۔ خود کو اس سے ہم کیسے بات رکھ سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کم تر کبھی نہ سمجھیں؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ایک شخص کو شفا دی جو اندھا بھی تھا اور گونگا بھی تھا۔ یسوع نے سور اور سیدا کے علاقے سے گلیل واپسی کے لیے سب سے کم فیصلہ طے نہیں کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یسوع سور کے شمالی علاقہ سے، پھر سیدا کے علاقے سے ہوتا ہوا پھر اندرون ملک اور گلیل کے شمالی علاقے میں گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ تمام کچھ اس لیے کیا کیونکہ وہ اس شخص کو شفا دینا چاہتا تھا۔ یعنی کہ شفا کتنی ضروری ہے۔ ایسے کام تھے جو کھولے نہیں گئے تھے۔ مرکز 7:34 میں آسمان کی طرف نظر کر کے ایک بڑھی اور اس نے کہا الفتح، یعنی کھل جائے۔ یہ یسوع مسیح گلیل کی جھیل پر پہنچا۔ اس طرح وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ وقت گزارنے کے کام، اور اس کے پاس ایک شخص لایا گیا اور اسے یسوع نے شفا دی۔ اس عمل کے لیے یسوع مسیح نے اس آدمی کو یقین دلایا، وہ اس کو لگ لے گیا حیران قوم کی، اور اس کو شفا دیا، اور اسے شفا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں یسوع کے اس عمل سے بہت سے لوگ حیران ہوئے۔ لیکن یسوع نے کیوں کہراتے ہوئے کہا کھل جائے؟ بہرا آدمی صاف طور پر سن سکتا تھا، اور سب سے پہلے اس نے جو الفاظ سنے وہ یسوع مسیح کے الفاظ تھے۔ لیکن یسوع نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جو سنتے ہوئے بھی اس کا کلام قبول نہیں کرتے۔ یہ شخص اندھا نہیں تھا، بلکہ نہ بول سکتا تھا اور نہ سن سکتا تھا۔ دو باتیں تھیں، بہرا اور سننا اس کے لیے کام کرتا تھا۔ یسوع مسیح چاہتا تھا کہ ہم اس کے پیغام کو سنیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے پیغام کو سننا چاہتے ہیں، کان رکھتے ہوئے سنتے بھی ہیں، لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ یسوع مسیح یقیناً چاہتا ہے کہ ہم اس کا پیغام سننے کے لیے تیار ہیں، اور ان لوگوں کی آواز کو بھی سنیں جنہیں ہر وقت ہم سے سننے کی ضرورت ہے۔ پھر یسوع مسیح نے ایک اور بات کی، مرکز 8 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ان کو حکم دیا کہ خبردار، فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار۔ اس نے یہاں پر کیا کیا؟ یسوع مسیح نے فریسیوں کے خمیر کے بارے میں گفتگو کی، یعنی وہ تعلیم اور روایات جنہوں نے مذہب کو گھیر لیا ہے اور پامال کر دیا ہے، اس سے دور رہنے کے لیے یسوع مسیح کہتے ہیں اگر میں اور آپ اس روایت کو قائم نہیں رکھتے جو بائبل کی روایات ہے، اور ہم ان روایات پر عمل پیرا ہیں جو ہمارے اپنے بھائیوں نے تشکیل دی ہے، تو پھر ہم یقیناً خدا کی بادشاہت کے قابل نہیں۔
اور خدا کی بادشاہت کے لوگ قابل وہی ہیں جو یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور اس خمیر سے دور ہیں جو انہیں گناہ کی دلدل میں دھکیل سکتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ان روایات کو دیکھیں جو آپ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں اور وہ بائبل کے مطابق ہیں۔ ان روایات کو کیسے طے کیا جا سکتا ہے، ان روایات کو کیسے خدا کی مرضی کے مطابق ڈالا جا سکتا ہے، یہ آپ پر ہے۔ اسی کا مذہب خلوص نیت پر مبنی ہے اور خدا کے لیے روح القدس نے مسیحیوں کے دل میں ڈالا ہے۔ ریاکاری اور خود غرضی کو صرف خداوند کی قوت ہی کر سکتی ہے۔ یہ تبدیلی خدا کے کلام کی نشانی ہے۔ جب ہمارا ایمان جسے ہم قبول کرتے ہیں خود غرضی اور تکبر کو مٹا دیتا ہے، جب یہ ہمیں خدا کے جلال کی ترغیب دیتا ہے اور جب ہم اپنی برائی نہیں چاہتے تو ہم راستے میں رہتے ہیں۔ جو کوئی کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چل رہا تھا۔ اگر ہم اس کے حکم پر عمل کریں تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جانتے ہیں۔ تو عزیزو، خدا کے احکامات کہیں ضروری ہے ہماری روایات یا ہماری رسموں سے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو رہا